یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پردہ پابندی نہیں ہے، بلکہ پردہ تو آپ کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ پردے کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چھپا ہوا ہے کہ پردہ آپ کی حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کے ذریعے جو لوگ بدماش ہوتے ہیں، جو عیاش ہوتے ہیں، جن کو کوئی کام دھندہ نہیں ہوتا، جو ہر کسی کی بیٹی کو اپنے باپ کی ملکیت سمجھتے ہیں، جو ہر کسی کی بیٹی پر اپنی گندی نگاہیں ڈالتے ہیں، ان لوگوں سے پردہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، پردہ یہ پابندی کا نام نہیں ہے، پردہ یہ آزادی کا نام ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار مذہب اسلام میں عورتوں کو بولنے نہیں دیا جاتا، مذہب اسلام میں پردے کے ذریعے عورتوں پر ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہے، عورتوں کو سجنے سورنے سے منع کیا جاتا ہے۔ آپ اس کی پیچھے والی چیزیں سمجھیں، اس کی پیچھے کی چیزیں کیا ہے؟ مذہب اسلام ہر طرح سے آپ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ مذہب اسلام پردے کے ذریعے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، پردے کے ذریعے آپ کو سیکیور کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے ضروری ہے، پردہ صرف عورتوں تک نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ عورتوں تک نہیں ہے۔ لوگوں کو کیا لگتا ہے صرف عورتوں ہی کا پردہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مردوں کو بھی پردے کا حکم فرمایا۔ یاد رکھو، آپ جتنا زیادہ پردہ کرو گے، مرد حضرات جتنی اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کر چلیں گے، جتنی اپنی پرائیویٹ چیزوں کی حفاظت کرتے چلیں گے، تو یاد رکھو وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگے، وہ اتنا زیادہ ان کا تقوی بڑھے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ کے محبوب بنیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ پردہ کرو گے۔ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف عورتوں ہی کو پردہ، ایسا نہیں۔ اور کچھ کم ظرف لوگ، بے عقل لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا، عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اسلام نے بیان کیا۔ آپ کو لے چلتا ہوں ایک ایسے زمانے میں جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل کیا حالات تھے دنیا کی؟ لڑکی پیدا ہوتی، اس کو سپرد خاک کیا جاتا، اس کو دفنا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ بائی چانس اگر زندہ رہ کر بڑی ہوتی، اگر اس کا نکاح ہوتا، نکاح ہونے کے بعد اگر وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی تو ماں باپ کے گھر پر آنا عیب مانا جاتا تھا، وہ اپنے ماں باپ سے مل نہیں سکتی تھی۔ اور تیسری سب سے بڑی جہالت کیا تھی؟ اگر اس کے رہتے ہوئے اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اس کی منحوسیت کی وجہ سے، اس لڑکی کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہوا۔ چوتھی چیز، اس کے شوہر کے انتقال کے بعد اس لڑکی کو بھی آگ کے سپرد کیا جاتا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر کسی کال کوٹری میں اس کو بند کیا جاتا، اس کے سجنے سورنے پر پابندی لگائی جاتی، اس کو وہی گھسا پیٹا کھانا دیا جاتا۔ اور مذہب اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کو عزت بخشی۔ جب یہ بیٹی بنتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت ہوتی ہے۔ جب یہ نکاح کر کر کسی اور کی عزت بنتی ہے تو وہ اس گھر کو جنت بناتی ہے، اور جب اس کو بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، جو سب سے بڑی جہالت تھی اسلام سے پہلے، کہ جب اس کا شوہر کا انتقال ہو جاتا، جب یہ بیوہ ہو جاتی تو اسے کال کوٹری کا شکار بنا دیا جاتا یا پھر آگ کے سپرد کیا جاتا۔ وہ اسلام کے تعلق سے جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو نکاح کیا ہے، سب سے پہلی جو ہماری ماں بنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک بیوہ عورت تھی۔ تو اسلام نے بیواؤں کو بھی عزت دی ہے، اسلام نے شادی شدہ عورتوں کو بھی عزت دی ہے، اسلام نے بچیوں تک کی عزت دی ہے۔ آپ اسلام سے عزت کی باتیں نہ کرو تو بہتر ہے۔ لیکن جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، میں ان سے بھی بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو تم پردہ نہیں کرتے ہو، تم اللہ سے دور ہوتی جا رہی ہو، تم اللہ کے رسول سے دور ہوتی جا رہی ہو، تم جہنم کے قریب ہوتی جا رہی ہو۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ بے حیا بن جاتی ہے، پھر آنے والی ان کی نسلیں بھی بے حیا ہوتی ہے، وہ زنا میں مبتلا ہوتی ہے، وہ چوریوں میں مبتلا ہوتی ہے، پھر ان کے آنے والے بچے بھی زنا میں، چوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی قسمت پہ رونے لگتے کہ کاش اگر ایسا نہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ یاد رکھو پردہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے، پردہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ آپ کی پابندی کے لیے۔ اور پردے کا حکم جس طرح سے عورتوں کو ہے، اسی طرح سے مرد حضرات کو بھی پردے کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی پہلی نگاہ معاف، اگر آپ کسی عورت کو دیکھتے ہو تو پہلی نگاہ معاف، اس کے بعد گناہ آپ کا لکھا جائے گا۔ تو اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور مرد حضرات کو اور عورتوں کو پردہ کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے۔ اللہ کے لیے میں گھر کے بڑے حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کو بٹھائے، ان کو بٹھا کر بولے کہ اللہ رب العزت نے تجھ پر پردے کو فرض قرار دیا ہے،
اور یہ پردہ تیری حفاظت کے لیے ہے، نہ کہ تیری پابندی کے لیے۔ بہت ساری بچیاں آج پردے کو عیبدار سمجھتی، پردے کو بوجھ سمجھتی، جبکہ یہی پردہ ان کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ لڑکوں کو بھی بتائے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وہ دوسروں کی بچیوں کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ اس چھوٹے سے میسج کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔